آج میں سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں، سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ جو بندہ ہمت کر کے سفر کے مہینے میں جو روزانہ صرف ایک دفعہ سورت مزمل پڑھے گا، ایک بار، دنیا کا آخری بے نمازی ہے اور بہت عرصہ کا، ساری عمر کا بے نمازی ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا اس کی طرف سے کوئی دیوانہ پڑھنا شروع ہو جائے، صرف ایک دفعہ سورت مزمل، اور میرے خیال میں 3 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بڑی لمبی دکان، مین بازار کی دکان۔ میں نے کہا انشاءاللہ نہیں بکے گی، اللہ پاک تجھے اسی میں سے دے گا۔ کہنے لگی جی کہاں، روٹی نہیں ملتی، روٹی نہیں ملتی۔ میں نے کہا پڑھ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ زیر زبر ٹھیک کر لینا، میں بھی کروں گا اپنی زیر زبر ٹھیک۔ ارے سارا دن اس کو پڑھ اور کہے مولا عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے مجھے زوال دے دی ہے، اب اس میں عروج کی راہیں دکھا دے۔ تو نے مجھے زوال دے دیا، اب اس میں عروج کے راستے دکھا دے۔ میں نے کہا اس کو بے بہا، کھڑکیاں کھلی ہوئی، مٹی دھول روشنی وغیرہ، سردی گرمی آ رہی۔ اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کے اوپر جنات کالے تھے اور ان کی زندگی کو انہوں نے بیماریوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں گھیرا ہوا تھا۔ یہ شخص روزانہ بیٹھ کے پڑھتا تھا 40 بار سورت مزمل، اور ایک دفعہ سورت مزمل کی تاثیر یاد رکھنا، جو روزانہ ایک دفعہ سورت مزمل پڑھے گا دنیا کا آخری بے نمازی ہے، کبھی بے نمازی نہیں رہے گا۔ اللہ مرنے سے پہلے اسے اعلیٰ درجے کی نماز عطا فرمائیں گے، اعلیٰ درجے کی۔ میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، جو روزانہ صرف ایک دفعہ سورت مزمل پڑھے گا، ایک بار، دنیا کا آخری بے نمازی ہے اور بہت عرصہ کا، ساری عمر کا بے نمازی ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا اس کی طرف سے کوئی دیوانہ پڑھنا شروع ہو جائے، صرف ایک دفعہ سورت مزمل، اور میرے خیال میں 3 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ 3 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جو کہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نماز پڑھنی نہیں ہے۔ اچھا، آپ ٹرین کی بات بتا رہا تھا، ایک بندے میں نا کالے جادو کے اثرات تھے اور جنات، شیطانی جن اس پہ قابو تھے بیچارے کے۔ اس کا وظیفہ تھا کہ اس نے سورت مزمل روزانہ 40 بار پڑھنی تھی، اس کا وظیفہ تھا۔ یہ بندہ نماز پڑھ کے فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھی ٹرین میں اور بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ اب اسی بوگی میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کالے جادو کے عامل تھے۔ اب یہ اپنی تسبیح کہہ رہا بیٹھا، بس دل ہی دل میں تسبیح پڑھ رہا، گن رہا کہ اب ایک دفعہ سورت مزمل ہو گئی، 2 بار ہو گئی، 4 بار، 6 بار، 10 بار ہو گئی۔ جب یہ پہنچا نا 11 بار پہ، 11 بار پہ سب سے پہلے آگ لگی اس کو جو کالے جادو کا عامل تھا۔ وہ ایسے اٹھ کے نا گھومنے لگا، ایسے زور زور سے کہنے لگا اس ٹرین میں کون ہے جو سورت مزمل پڑھ رہا ہے؟ اس ٹرین میں کون ہے؟ اس بوگی میں کون ہے؟ اس بوگی میں کون ہے جو سورت مزمل پڑھ رہا ہے؟ اور وہ بندہ نے بولنا ہی نہیں تھا، وہ پڑھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے 3 بار، اتنی بار میں، اتنی گفتگو میں 3 بار اور پڑھ لی، 3 بار اور پڑھی نا، تو اس کو ایسے پریشانی ہوئی، اس نے اپنا ایسے گریبان کھول دیا، سب کچھ کھول دیا۔ کہنے لگا اس ٹرین میں کون ہے بوگی میں جو سورت مزمل پڑھ رہا ہے؟ بتا دو۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، وہ پڑھتا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا چولا پھاڑ دیا، ایک دم غصے میں، ایسے گریبان سے نا قمیض پھاڑ دی۔ لوگ پریشان بھی، کیا ہو گیا اس کو؟ 1-2 بندے بولے انہیں بابا جی کون پڑھ رہا ہے سورۃ مزمل؟ کوئی نہیں پڑھ رہا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا، سوتے بندے اٹھ گئے، اکثریت سو رہی تھی، فجر کے بعد کا وقت، اکثریت سو رہی۔
सोते बंदे उठ गए, शोर धमाके, कभी इधर सर मारे, कभी खिड़कियां खोल दी उसने, कभी यूं करे, मैं कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बताओ सूरत मुजम्मिल कौन पढ़ रहा। और आखिरकार कहने लगा कि सूरत मुजम्मिल पढ़ने वाले बंद कर दे, मेरा जादू, मेरे चिल्ले, मेरी सारी उम्र की मेहनत तो जाया कर रहा, मेरी बच्चों की रोटी मुझसे न छीन। मेरे हजरत फरमाते थे, एक बात बताऊं, पर मैं जो सूरत मुजम्मिल 40 बार 123 दिन पढ़ ले, किसी को 121 दिन बताते थे और किसी को फरमाते थे 123 दिन पढ़ लेना, 21 दिन की कमी कोताही पूरी हो जाएगी। पढ़ ले 121 या 23 दिन, जैसे हदीस में 25 या 27 के अल्फाज आए हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वाले वालिदैया के बारे में, मैं पढ़ ले। फरमाते थे अल्लाह इसकी तासीरें, अजीब तक तासीरें बताते थे मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह। एक तासीर ये भी बताते थे कि जो बंदा ये अमल कर ले, रोजाना 40 बार सूरत मुजम्मिल अव्वल आखिर दरूद पाक 3 7 5 बार, मैं अल्लाह पाक उसको वो तासीर दे देंगे, ऐसे हाथ मिलाएगा और जिस बंदे के पास काला जादू, काली चीजें, शैतानी चीजें और जिन्नाती चीजें होंगी उसे वो छीन लेगा, ऐसे हाथ मिलाते ही छीन लेगा। जिसकी जब आयत है ना, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, क्या मिला फिर? कारोबार नहीं चलता था, हर तरह की बंदिश थी, रिस्क बंद था, जिन्नात नजर आते थे। ये अमल करने से बंदिशें भी खुल गई, रिस्क के दरवाजे भी खुल गए। सूरत मुजम्मिल की ये आयत, जिस तरह कुरान का दिल सूरत यासीन है, सूरत मुजम्मिल का दिल ये आयत है, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला। इसका पता है माना क्या है? मौला दिन बड़े लंबे हो गए हैं, धूप ही धूप है, कोई छांव नहीं है, अब तो दिन को ढलता दिखा दे और मुझे कोई छांव दिखा दे। ये पता नहीं कौन कहता था जब काफले सहरों में जाते थे, ऊंट होते थे, ऊंट के साए के अलावा कोई साया नहीं होता था, उस वक्त कहते थे इन्ना लका फिन नहारि सबहन तवीला, सूरत मुजम्मिल की आयत। और जो बंदा इसको पढ़ता है और खूब पढ़ता है, सूरत मुजम्मिल शुरू करे और जब इस आयत पे पहुंचे, इसको सारा दिन पढ़ता रहे, सैकड़ों हजारों खुला, और शाम को हर हालत में पढ़े, शाम को बाकी सूरत पूरी करके दरूद। मेरे पास एक हाजी साहब आते थे, हाजी फयाज साहब, सरगोदा के साथ एक जगह है वहां थे। तो पहले एक दुर्वेश की हजरत लाहौरी के मुरीद थे, तो फिर उनका विसाल हो गया गालिबन 62 में 1900। तो बाद में फिर कहते मैं रोता रहा। उन्होंने ख्वाब में आके फिर बताया, तो बैत हुए गालिबन 97-98 में, 1997 या इस तरह। मुझसे कहने लगे कि कोई ऐसी ताकतवर चीज बताएं कि जिस ताकतवर चीज के साथ मुझे दौलत मिले। मैंने कहा दौलत के खजाने कई हैं, लेकिन चूंकि आपने बहुत वजीफे किए हुए हैं तो मैं आपको सूरत मुजम्मिल का खजाना देता हूँ। दौलत के खजानों के कई वजीफे हैं जो आका कमली वाले ने कुरान हदीस में मौजूद हैं, तो मैं आपको ना एक सूरत मुजम्मिल का वजीफा देता हूँ। आप 40 दफा रोज सूरत मुजम्मिल पढ़ा करें। वो करे तो मसला ही कोई नहीं, वाकई उनके लिए मसला नहीं था, बहुत माशाल्लाह जिक्र करने वाले थे। मैंने आप 40 दफा रोज सूरत मुजम्मिल पढ़ा। चंद दिनों के बाद कहने लगे कि बंदे आते हैं मेरे सामने, ऐसे भागते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे भागते हैं फिर चले जाते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, दौड़ते दौड़ जाते हैं। मैं क्या सूरत मुजम्मिल का जो मौक्कल होते हैं उनके मौक्कलात के साथ कभी करार नहीं है, उन्हें कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, करार नहीं है। इसलिए जो बड़ा अमल करवाना हो सूरत मुजम्मिल का, कभी बैठ के ना करवाना, कभी बैठ के ना करना। बड़ा अमल सूरत मुजम्मिल का कभी बैठ के ना करना, कभी। मैंने उससे कहा कि रिवायात में आता है, सनद के साथ रिवायत है, जो बंदा इस दरूद पाक को पढ़ता है और अपनी मालदारी को देखने से पहले रब उसे मौत नहीं देगा इंशाअल्लाह। मफहूम अर्ज कर रहा हूं। और बाद रिवायात में है कि मालदार होने वाला दरूद या मालदार करने वाला दरूद। मैंने उसे लिख के दे दिया, मैंने कहा ये सारा दिन पढ़, बच्चे पढ़, तू पढ़। और बार बार हाथ बांध के कहता था मुझे आप पे बड़ा यकीन है। मैंने कहा फिर तो पा जाएगा। शक, वसवसे, बदगुमानियां और लोगों की सुनी सुनाई अगर कानों में आ जाए तो इंसान फिर वही का वही रहता है, चाहे साल हर साल। ख्वाजा उवैस करनी सरकार ने कभी मेरे कमली वाले को देखा नहीं था। यमन में बैठे सदके सदके कर रहे थे, बिन देखे यकीन के साथ चल रहे थे, पा गए।
ابو جہل 50 سال میرے کملی والے کو دیکھتا رہا پر دیدار نہ کر سکا. دیکھتا رہا، لفظ سمجھے میرا، پر اس کو دیدار نہیں کہیں گے. وہ دیدار کرنے والے تھے بلال جیسے. دیکھتا رہا پر دیدار نہ کر سکا، کیونکہ آنکھ میں شک تھا، آنکھ میں بدگمانی تھی، آنکھ میں وسوسے تھے، پر دیدار نہ کر سکا. میں نے اس سے کہا اگر یقین ہے نا تجھے، سندھی تو پڑھ، پھر ہند بھی تیرا ہے اور سندھ بھی تیرا ہے. ہاں پڑھ اور پاگل ہو کے پڑھ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. مسنون درود ہے. کئی عرصے کے بعد مجھے ملا، مجھے کہنے لگا میرے گمان، میرے خیال، میرے تصور سے بالا تر رب نے مجھے عطا کیا. اپنا گھر ہے، اپنا در ہے، اپنی زندگی ہے اور اپنی زندگی کی شان و شوکت ہے. رو رہا تھا اور فائدے بتا رہا تھا اور مجھ سے ایک بات کہنے لگا کہ سائیں اگر اجازت ہو اسے پوری زندگی اپنے معمولات میں رکھ لوں. انسان ساری زندگی صرف ایک تجلی کا محتاج ہوتا ہے. آج کے مضمون کو غور سے سنیے گا. ایک تجلی، ایک نگاہ، ایک دعا اس کا محتاج ہوتا ہے. کوئی برکت کا ذرہ، کوئی تجلی، کوئی قبولیت کی گھڑی، کوئی قبولیت کا لمحہ، کوئی قبولیت کی ساتھ ہے. بس اسی کا محتاج ہے. کام بنتے اسی سے ہیں، کام بنتے اسی سے ہیں. کوئی ایسا لمحہ مل جائے، کوئی ایسی گھڑی مل جائے، کوئی ایسی ساتھ مل جائے، کوئی ایسا وقت مل جائے، کوئی ایسی نگاہ مل جائے، کوئی ایسی دعا مل جائے. اور پھر وہ بندہ یہ نہیں ہے کہ کبھی چاہتا ہے. بعض اوقات کوئی بندہ ایسا ہے وہ کہتے ہیں میں نے زندگی ایسی ہی گزارنی ہے، چور ہوں، دھوکے باز ہوں، ڈاکو ہوں، فلاں ہوں، میں نے زندگی ایسی گزارنی ہے. پر کوئی قبولیت کی گھڑی اور لمحہ ایسا ہوتا ہے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی کائنات عالم میں اللہ اس کو بدل کے اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے. قبولیت کی گھڑی، کوئی اس کے کرم کی تجلی، کوئی اس کی انا، کوئی اس کی عنایت